جو آج کے دور میں ہائبرڈ وار ہے، اس کے بنیادی ہتھیار ہیٹ ہے، فیک انفارمیشن ہے، ڈسکارڈ ہے، اور عوام اور اداروں کے درمیان عدم اعتماد پیدا کرنا ہے. کیونکہ جب کسی معاشرے کے اندر عوام اور اداروں کے درمیان تعلق کمزور ہو جاتا ہے تو اس معاشرے کی سٹیبلٹی خطرے میں پڑ جاتی ہے. پھر اس معاشرے کے اندر آرڈر مینٹین کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہائبرڈ وار کے ذریعے عوام میں بے چینی پھیلائی جاتی ہے، مسٹرسٹ پھیلایا جاتا ہے، نفرت پھیلائی جاتی ہے، تعصب پھیلائی جاتی ہے، اور اس کا بنیادی ذریعہ فیک نیوز ہوتی ہے، جھوٹی خبروں کی ترویج ہوتی ہے، جس سے لوگوں کو متاثر کر کے ان کے جو رویے ہیں انہیں امپیکٹ کر کے کسی بھی معاشرے کو انٹرنلی امپلوڈ کر دیا جاتا ہے. جب آپ اس کو اندرونی طور پہ کھوکھلا کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو بندوق چلانے کی ضرورت نہیں، میزائل فائر کرنے کی ضرورت نہیں. وہ معاشرہ پکے ہوئے پھل کی طرح، وہ ملک پکے ہوئے پھل کی طرح دشمن کی جھولی میں گر جاتا ہے. تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اس شعبے کو مقابلہ کرنے کے لیے ایسے مراکز بنائیں کہ جس میں بھرپور طریقے سے جو ہمارے ملک کے استحکام، ہمارے ملک اور ہمارے معاشروں، اسلامی ممالک کے درمیان مسٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں، ان کا توڑ کرنے کے لیے ہمارے پاس بھی سائنٹیفک اور ڈیٹا بیسڈ اسٹریٹجیز ہونی چاہیے. تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک سینٹر آف ایکسلنس اس کا بھی ترتیب دیں کہ جو ڈیٹا اور ٹیکنالوجی کو پیس کے لیے استعمال کرنے میں مددگار ہو سکے. تو یہ وہ تصور ہے جس کے لیے اس ادارے کو قائم کیا گیا. اور اسی حوالے سے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی جو کہ مینڈیٹ رکھتی ہے کہ اسلامک کنٹریز کے لیے تعلیم کو فروغ دے، ہم نے اسے اپنا پارٹنر چنا. اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی انتظامیہ اور اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی انتظامیہ، جنہوں نے پیغام پاکستان پر بہت گراں قدر کام کیا، اور مجھے اعزاز حاصل ہوا کہ ہم نے 2018 میں جب میں وزیر داخلہ تھا تو اس کو لانچ کیا، تو انہیں اپنا فطری پارٹنر سمجھ کے ان سے کولیبریٹ کیا کہ ہم سب اپنی صلاحیتوں کو یکجا کریں اور ایک ایسے فورم کی بنیاد رکھیں کہ ہر سال اسلامی دنیا سے بہترین محققین کو بلائیں اور اسلامی دنیا میں جتنے کانفلکٹس ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے ہمارے ریسرچرز، ہمارے اسکالرز ان کے اسباب کو سمجھنے کے لیے اور کانفلکٹ ریزولوشن اور پیس بلڈنگ کے لیے اپنے مقالہ جات کے ذریعے پالیسی میکرز کی رہنمائی کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا فورم ہے جو اسلامی دنیا کے اندر اس مقصد اور اس نظریے کے ساتھ قائم کیا جا رہا ہے، اور آج اس کا آغاز ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے سال یہ اور بہت بہتر طریقے سے اور بہت زیادہ مؤثر نمائندگی کے ساتھ ہم اسے کرنے میں کامیاب ہوں گے. اور بالآخر یہ فورم جو ہے مسلم ممالک میں اور مسلم قوموں کے درمیان جو کانفلکٹس ہیں ان کی ریزولوشن کے لیے ایک ٹریک ٹو ڈپلومیسی کا بھی پلیٹ فارم بن جائے گا، کہ جہاں پہ وہ مسلم ممالک جو آپس میں کسی تنازع کا شکار ہیں لیکن سرکاری طور پہ اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، لیکن اس پلیٹ فارم کے اوپر ان کے اسکالرز، ان کے ماہرین، مندوبین آ کر مل بیٹھ کے نئی راہیں تلاش کر سکیں گے کہ ان کانفلکٹس کو ہم کس طریقے سے ریزالو کر سکیں، جیسے کہ مغربی ممالک کے اندر عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ وہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کو ایک بہت اہم ذریعہ سمجھتے ہیں امن کے لیے اور کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے. تو میرا اسی حوالے سے امید ہے اور خواب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ضرور کامیاب کرے گا کہ یہ ادارہ پوری دنیا کے اندر ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ سینٹر آف ایکسیلنس بن سکے گا. مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں دنیا کو اسلام کا امن کا چہرہ دکھانے میں جو چیلنج ہے وہ کیوں درپیش ہے.
چند گمراہ لوگ کہ جو تشدد پہ یقین رکھتے ہیں، انہوں نے اسلام کا چہرہ مسخ کر رکھا ہے، انہوں نے اسلام کے بیانیے کو ہائی جیک کر رکھا ہے۔ آج مسلمانوں کو اس بات کی کمی نہیں ہے کہ ہمیں کتنے جنگجو چاہیے ہیں، جنگجو تو بہت ہیں ہمارے پاس، لیکن ہمارے پاس کوئی نوبل انعام لینے والا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا سائنسدان نہیں ہے کہ جو دنیا کے اندر نئی جو ہمارے مسائل کی گتھیاں ہیں انہیں سلجھانے کے لیے اپنی تحقیق پیش کر کے عالم انسانیت کو فلاح دے سکے، ان کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے علاج فراہم کر سکے، انسانی دنیا کو جو مسائل درپیش ہیں ٹیکنالوجی ایسی پیش کر سکے جس سے ہم فلاح پا سکیں۔ تو ہمیں اپنے نیریٹیوز کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے اسلامی دنیا کو دوبارہ اپنے پازیٹیو اقدامات سے دنیا کے سامنے ایک مثبت شناخت سے پیش کر سکتے ہیں۔ اور امن کے لیے تو اسلام سے مضبوط کیس کس کا ہوگا کہ جس کا دین کا نام ہی امن کے اوپر ہے۔ ہماری جو گریٹنگ ہے السلام علیکم، پیس بی اپون یو، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا کہ اے اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن دے اور اس کے رہنے والوں کو پھل دے، بہت بڑی حکمت پہ مبنی ہے کہ امن کے ساتھ پھل آتا ہے۔ پیس اینڈ سیکیورٹی پریسیڈز اینی ڈیولپمنٹ، پھل جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کی علامت ہے، لیکن سیکیورٹی امن اور انصاف کی علامت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں جو سیکوینس ہے وہ بہت ٹیلنگ ہے کہ اگر آپ کے معاشرے میں امن نہیں ہوگا تو وہاں پہ کبھی پھل کی نعمت بھی نہیں مل سکتی۔ اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بات کی، میرے خیال میں کہ انسانیت کے لیے اس سے بڑا چارٹر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ جو نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ نماز، روزہ اور صدقہ تو بہت افضل عبادات ہیں، تو اس سے اوپر کیا عبادت ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پروموٹنگ اینڈ کیپنگ پیس امنگ پیپل، لوگوں کے درمیان صلح قائم کرنا، لوگوں کے درمیان معاملات کو سلجھانا، اور اس کے ساتھ کہا کہ جو ڈسکارڈ ہے، جو کانفلکٹ یا اختلاف، جو جھگڑا ہے، وہ انسانیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امن کے اوپر اور پیس کے اوپر، لوگوں کے درمیان تنازعات کو حل کرنے کے اوپر سب سے زیادہ افضل عمل اسے قرار دیا۔ لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیے کہ ہم کتنے کانفلکٹس کا شکار ہیں۔ تو اس حوالے سے میرا جو ایک پیغام ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی سطح کے اوپر کم از کم 5 چیزوں کے لیے ایک نیا کلچر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے نفرت کو ختم کرنا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایمپتھی پیدا کریں۔ جب تک آپ ہمدردی نہیں پیدا کریں گے کانفلکٹنگ پارٹیز کے ساتھ، وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ جب آپ کسی کی محرومی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، آج اگر کوئی وائلنس کے اوپر اترا ہوا ہے تو اس کا جو بھی ریزن ہے، آپ اگر اس کو آغاز یہاں سے کریں گے کہ تم غلط کام کر رہے ہو، ہم تمہیں مرتوت سمجھتے ہیں، تو وہ آپ کی بات ہی نہیں سنے گا۔ آپ کو اس کی شکایت سے، اس کی محرومی کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ آپ کے قریب یا آپ سے بات سننے کے لیے آمادہ ہو۔ اور دوسری چیز پھر انگیجمنٹ ہے کہ ہم نے یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ پازیٹیو انگیجمنٹ کر سکیں۔ اور ہمیں قرآن نے اس کا بنیادی اصول بتایا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ انگیج کریں تو کامن گراؤنڈ سے آغاز کریں، آپ اختلاف کے ساتھ بات شروع نہ کریں۔ تو ہمیں پازیٹیو انگیجمنٹ کی صلاحیت پیدا کرنی ہے، اور اس کے بعد ڈائیلاگ کیسے کرنا ہے، مکالمہ کیسے کرنا ہے۔ ہم نے اپنے اختلاف کو بندوق کے ذریعے،
ہم نے اپنے اختلاف کو لاٹھی کے ذریعے نہیں طے کرنا، ہم نے اپنے اختلاف کو مکالمے کے ساتھ طے کرنا ہے. اور معاشرے میں جب مکالمہ نہیں ہوتا تو معاشرہ اپنی انٹلیکچول یا فکری موت کی طرف چلا جاتا ہے. مکالمے سے فکری اس کے اندر جو وائٹیلٹی ہے وہ برقرار رہتی ہے. تو ہمیں بیٹل آف آئیڈیاز سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں بیٹل آف آئیڈیاز کو کنسنسس کی طرف لانے پہ صلاحیت پیدا کرنی چاہیے. اور جس چیز پہ کنسنسس نہ ہو ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہر بات پہ ہر شخص کا کنسنسس بھی نہیں ہوگا، ہم اپنی اپنی رائے رکھتے ہوئے بھی ایک ہو سکتے ہیں. We don't have to believe in one thing to be equal. We can be different and yet we can be equal. اسے کہتے ہیں پلورلزم. تو جب تک ہم اس پلورلزم کی اسپرٹ کو تسلیم نہیں کریں گے کہ ہمارے خیالات میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس اختلاف کے ساتھ میں برابر کا پاکستانی ہو سکتا ہوں، اس اختلاف کے ساتھ میں برابر کا مسلمان بھی ہو سکتا ہوں، اس اختلاف کے ساتھ میں برابر کا شہری بھی ہو سکتا ہوں. اگر کوئی میری بات مانے گا تو وہ پاکستانی ہے، کوئی میری بات مانے گا تو صرف وہی مسلمان ہے. یہ فیشزم کی سوچ ہو جاتی ہے. ہمیں اس سوچ سے بدلنے کے لیے اپنے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ جو 4 اندھوں کی اور ہاتھی کی کہانی ہے کہ 4 اندھوں کو کہا گیا کہ وہ ہاتھی کو چھوئیں اور بتائیں کہ ہاتھی کیسا جانور ہے. ایک اندھے نے ہاتھی کی ٹانگ کو جا کے چھوا اور آ کے کہا ہاتھی تو ایک ستون کی طرح کا جانور ہے. دوسرے نابینا شخص نے اس کے پیٹ کو چھوا، اس نے کہا ہاتھی تو ایک چٹان کی مانند پتھر کی طرح چٹان کی طرح کا جانور ہے. تیسرے نابینا نے ہاتھی کے کان کو چھوا تو اس نے کہا ہاتھی تو بڑا نرم و گداز سا کوئی جانور ہے. اور چوتھے نے ہاتھی کی سونڈ کو چھوا تو اس نے اس کی ٹرنک کو پکڑ کے کہا ہاتھی تو ایک سانپ جیسا جانور ہے. چاروں درست بات کہہ رہے تھے، چاروں اپنے مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہے تھے، لیکن اصل حقیقت جو ہے وہ چاروں کا سم ٹوٹل تھی. اور اگر کوئی یہ شخص سمجھے کہ جو اس کا مشاہدہ اور اس کا تجربہ ہے وہی ایبسلیوٹ ٹروتھ ہے تو پھر کانفلکٹ پیدا ہو سکتا ہے. جب تک ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہر کسی کا مشاہدہ اور تجربہ مختلف ہو سکتا ہے اور اس مختلف سے اسی ایک حقیقت کو وہ مختلف روشنی سے یا مختلف زاویے سے دیکھ سکتا ہے، اور ہم اختلافی رائے کے ساتھ اور باوجود شاید ایک ہی حقیقت بیان کر رہے ہیں، جب تک ہم اس اصول کو نہیں سمجھیں گے ہم کبھی بھی ایک پلورلسٹ سوسائٹی یا ایک بقائے باہمی کا معاشرہ نہیں بن سکیں گے. تو اس لیے جس معاشرے میں کوئی بات کرے گا کہ اس کو وطنیت پہ منوپلی ہے، جس معاشرے میں کوئی بات کرے گا کہ اس کو ایمان کے اوپر منوپلی ہے، اور جس معاشرے میں کوئی بات کرے گا اس کو دیانتداری کے اوپر منوپلی ہے، وہ انارکسٹ ہے، وہ معاشرے کا یونیفائر نہیں ہو سکتا. ہم سب کو ایک دوسرے کے عقیدوں پر، ایک دوسروں کے ایمانداری پر، ایک دوسروں کی وطنیت پر اتنا ہی اعتماد ہونا چاہیے جتنا کہ انسان کو اپنے عقیدے، اپنی وطنیت اور اپنی دیانتداری پر ایمان ہوتا ہے. تو اس جذبے کے ساتھ کوئی وجہ نہیں کہ ہم پاکستان کو بھی اور عالم اسلام کو بھی امن کا گہوارہ بنا سکیں اگر ہم یہ سوچ کو فروغ دیں. اور آخر میں چونکہ آج کی تقریب میں کافی نوجوان ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے کہ پاکستان کے نوجوان کیسے پاکستان میں پیس بلڈرز بن سکتے ہیں. ہماری زندگی اس سطح پر ہے کہ جہاں ہم زندگی کی ہماری نسل، یہ جتنے لوگ سٹیج پر بیٹھے ہیں، یہ آخری 400 یا 600 میٹر کی دوڑ میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن آپ میں سے جو اکثریت ہے وہ ابھی اپنی زندگی کی دوڑ کا آغاز کر رہے ہیں، اور اگلے 30 سال 40 سال کیسے ہوں گے اس کا براہ راست آپ کی زندگی پہ اثر پڑے گا. پاکستان کی آبادی 2/3 نوجوانوں پہ مشتمل ہے، اور اگر پاکستان کے نوجوان پیس بلڈرز ہوں گے،
اور پاکستان کے نوجوان سمجھیں گے کہ کانفلکٹس جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے لیے زہر ہوتے ہیں، اور ہم نے نفرت کو، ہم نے تعصب کے، ہم نے بقائے باہمی کے لیے ایک دوسرے کو سمجھنا ہے، ایک دوسرے کے اختلاف سے نفرت نہیں کرنی، اس اختلاف کو مکالمے سے سلجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یقیناً ہماری جو اندرونی طاقت ہے نوجوانوں کی، وہ بہت بڑی ہماری طاقت بن کے سرمایہ ہے۔ لیکن اگر ہمارے نوجوان کانفلکٹنگ جو ویوز میں اس حد تک تعصب میں چلے گئے کہ وہ مرنے مارنے پہ آ گئے، اور وہ نفرت میں اس حد تک بڑھ گئے کہ دوسروں کو برداشت نہیں کریں گے، تو پھر یہ رویہ جو ہے ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دے گا۔ میری امید ہے کہ جو آج کے مکالمہ جات ہیں اس سے ہمیں رہنمائی ملے گی، اور یقیناً اس کانفرنس کے نتیجے میں جو لٹریچر آئے گا، جو اسکالرشپ آئے گی، اس سے ہمیں مدد ملے گی کہ ہم اپنے ملک کو اور عالم اسلام میں امن کے پرچم کو کیسے مزید اونچا کر سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔